قرآن و حدیث کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں خاص طور پر کھانے سے متعلق کھانے میں بھی وہ جانور جن کا گوشت ہوا کرتا ہے، وہ گوشت جو انسان کھاتا ہے، تو الحمدللہ کتاب و سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ انسان اگر گوشت کھائے گا تو خود انسانی صحت کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ فائدے کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی آیات کے اندر، جیسے بطور مثال گوشت ہے، جانور ہے۔ اب جانوروں کے حوالے سے ان کے متعلق کیا کہا گیا؟ قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو معلوم ایام ہیں ان کے اندر اللہ کا ذکر کریں لوگ، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پالتو جانور دے رکھے ہیں اور یہ پالتو جانوروں کو انسان جو ذبح کرتا ہے، اب یہ بہیمۃ الانعام کیا چیز ہے؟ پالتو جانور کون سے ہیں جن کو قربانی کے موقع پر قربان کرنا، ذبح کرنا جائز اور حلال ہے؟ تو خود قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی، وہی جو 4 جانور ہیں مشہور، اور الحمدللہ یہ چاروں جانور کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ رہے؟ گوشت ہے سیدھا سیدھا۔ اب یہ جو 4 جانور ہیں کہا کہ ایک تو اونٹ ہے نر مادہ، پھر اس کے بعد میں گائے ہے نر مادہ، اس کے بعد میں بھیڑ ہے اور بکری ہے، تو کل ملا کر کے 8 ہوئے، نر مادہ ملا کر کے ہیں وہ 4 جانور۔ یہ 4 جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی دینا انسان کے لیے جو صاحب استطاعت ہے لازم ہے۔ تو اب الحمدللہ انسان یوم النحر کے اندر یا ایام التشریق کے اندر جو قربانی دیتا ہے، تو یہ جو جانور کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہے، مطلب انسان کو اس کے اندر کھانا چاہیے، اس کے اندر پینا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سبحان اللہ اس کے اندر ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ کھانے پینے سے متعلق ہے۔ اب اگر دیکھیں گے کہ کھانے کے کیا فوائد ہیں، یہ جو عام طور پر انسان سبزی وغیرہ کھاتا ہے، یہ ایک رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، پاکیزہ رزق ہے۔ اس سے بھی اگر بہتر چیز اگر ہم دیکھیں گے تو یہ گوشت جو ہے وہ یہ زمینی پیداوار سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تو قرآن مجید کا یہ واقعہ ہمارے لیے شاہد ہے، دلیل ہے، گواہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے حوالے سے جو بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ کا نزول فرماتا تھا، تو ایسے موقع پر ان لوگوں نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے یہودیوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریے، آپ کہہ دیجئے کہ ہم جو ایک کھانا جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں آسمان سے من و سلوہ کی شکل میں، کھا کر کے بس آیا ہے، اور یہ ایک ہی چیز پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی پیداوار جو ہے وہ ہم کو اگا کر کے دے دیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا یہ سن کر کے انہوں نے کہا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو افضل چیز اللہ تعالیٰ تم کو آسمان سے دے رہے تھے من و سلوہ کی شکل میں، تو اس کو چھوڑ کر کے تم نے جو زمین کی پیداوار چیز ہے جو ادنا ہے، قرآن اس کو ادنا کہہ رہا ہے، تو ادنا چیز کا تم نے مطالبہ کیا۔ فوراً وہی نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور جو تمہارا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے محنت کی اور مشقت کی، باہر نکلے رزق کی تلاش میں، تب جا کر کے زمین کو جوت کر کے انہوں نے زمین کی چیزوں کو نکالا۔ تو اس کے بعد سے وہیں سے اب انسان کی ایک عادت بن گئی کہ وہ بغیر محنت کے اس کو روزی آسمان سے ملنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہی چیز ہے، دیکھیے کہ اس گوشت کو افضل قرار دیا گیا ہے کہ نباتات سے، زمین کی پیداوار سے، تو یہ خود ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے اس کی صحت کے لیے کہ انسان سبحان اللہ کھائے۔ نبی علیہ السلام کے خود اگر ہم سیرت دیکھیں گے، بخاری کی حدیث سے ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکل دجاجا، کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود دیکھا کہ آپ مرغی کا جو گوشت ہے وہ کھایا کرتے تھے، مرغی آپ کو پسند کیا آپ کھاتے تھے۔ بعض روایت کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے ابل یعنی آپ نے اونٹ کا گوشت بھی کھایا ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر بقر یعنی جو گائے ہے اس کا بھی گوشت کھایا نبی علیہ السلام نے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیے ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کے بابت ایک صحابی کہتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج مطہرات کی جانب سے ایک گائے آپ نے ذبح کی تھی۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی، یہ نبی علیہ السلام نے سارے ازواج کے ان کے طرف سے ایک گائے کو آپ نے ذبح کیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے جانور کو کھایا ہوگا، اس کا بھی جانور ثابت۔ اب بکری کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی
گوشت تھا سب جانوروں میں، تو نبی علیہ السلام کو بکری کا گوشت بہت زیادہ پسند۔ پھر بکری کے گوشت کے اندر بھی سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ تو دو چیزیں پسند تھی، ایک تو زرا کہتے ہیں یعنی کوہنی، تو کوہنی کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کندھے کا گوشت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کو وہ چیز بہت زیادہ پسند تھی۔ ابن القیم نے ایک اور چیز ذکر کی ہے کہ جانور میں بہرحال جو گردن ہوتی ہے اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، انسان کو گوشت کھانا چاہیے جو گردن کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنے سارے حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہاں نبی علیہ السلام گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک اور دلیل دیتے ہیں ہم آپ کو کہ گوشت جو ہے وہ عام کھانوں پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ وہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں، آپ نے کہا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السریر علی سائر الطعام، آپ نے کہا کہ کھانے جتنے بھی ہیں، کتنی بھی قسمیں کے کھانے ہیں، ان سب کھانوں میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل کھانا سریر ہے۔ اب سریر کہتے کس کو ہے؟ کہا کہ وہ سریر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر روٹی ہوتی ہے، اس کے اندر گوشت ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام عام طور پہ سریر کھایا کرتے تھے، اور کھانوں میں سب سے افضل سریر قرار دے رہے نبی علیہ السلام۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سریر کو فضیلت حاصل ہے سارے کھانوں پر، اسی طریقے سے عائشہ کی ساری عورتوں پر فضیلت ہے۔ بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ساری عورتوں پر ویسی ہے جیسے سریر کا مقام سارے کھانوں پر ہے۔ تو اس سے خود یہ دلیل نکلی کہ گوشت سب چیزوں سے افضل ہے، سب چیزوں سے اعلیٰ ہے، اور انسان کے لیے بدن کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے طب نبوی پڑھی، اردو کے اندر ہے، آپ میں کہنا چاہوں گا ساروں سے کہ آپ یہ کتاب کا مطالعہ کریے، آپ طب نبوی کتاب اردو میں آپ کو مل جائے گی، عربی میں لکھی گئی، اردو ترجمہ آیا ہے، اس کے اندر الحمدللہ طبی اعتبار سے بڑی باریک اور بڑے فائدے اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ گوشت کے تعلق سے ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر گوشت کھائے گا اس کا فائدہ کتنا ہے؟ تقریباً ایک جگہ کتاب کے اندر وہ 3 فائدے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا جو رنگ ہے وہ رنگ کو صاف کر دیتا ہے گوشت، انسان کھائے گا۔ اور دوسرا فائدہ بتاتے ہیں کہ گوشت کھانے سے انسان کا جو پیٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھانے سے جو نا خالی بھی ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ کو اچھی طریقے سے ہاضمہ ہونے کے بعد میں خالی بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ تیسری چیز یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ گوشت انسان اگر کھائے گا تو ایسی صورت میں انسان کی جو اگر آنکھ کی کمزوری ہے وہ آنکھ کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے گوشت کھانے کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان اگر گوشت کھائے گا چاہے کسی بھی جانور کا ہو جو حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یزید 70 قوتاً، انسان کے اندر 70 طاقتوں کو جمع کرتا ہے۔ 70 طاقتوں کو جمع کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے جو انسان اگر گوشت کھاتا ہے، تو لہٰذا وہ ایک بہترین فائدہ سبحان اللہ ابن القیم نے ذکر کیا گوشت کھانے کے حوالے سے، تو کھانا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام گوشت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دیتے تو گوشت دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب یہ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام التشریف، کہا کہ یہ جو ایام تشریف ہے، تشریف کیوں کہا گیا یہ ہمارے لیے ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تشریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ انسان گوشت کو دھوپ میں جو سکھاتا ہے اس عمل ہی کو تشریف کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی گوشت والی بات آئی، تو گوشت کو دھوپ میں سکھا رہا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو تل کر کے کھا رہا ہے جس کو ہم کباب بولتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایام التشریق کباب کھانے کے ایام ہے، گوشت کھانے کے ایام ہے۔ اب یہ چھوڑ کر کے انسان سبزی کھائے گا تو بولیں گے بڑے فائدے سے محروم ہے انسان۔ اس کے اندر ایک آخری بات یہ ہے کہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک اصول کو یاد رکھنا، سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کر جاؤ، حد سے زیادہ انسان نہیں کھانا چاہیے۔ اور خود ابن القیم نے خود اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر یہ انہوں نے بات لکھی ہے کہ انسان ہر ہمیشہ گوشت نہ کھائے، کبھی کبھار چھوڑے گوشت، پابندی سے اگر گوشت کھاتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو جسم کے اندر جو خون ہے، خون کے امراض کے اندر انسان نعوذ باللہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا خون خراب ہو جاتا ہے اگر زیادہ گوشت کھائے گا تو۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، گرچہ مختلف بھی ہے اس حدیث میں، نبی علیہ السلام نے خاص طور پر گائے کے گوشت کے متعلق یہ فرمایا۔ آپ کو یہ مسئلہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث یہ صحت و ذوق کا مسئلہ ثابت ہوگا۔ اللہ نے رحمہ اللہ نے کئی کتابوں کے اندر انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جمہور کہتے ہیں کہ نہیں حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہو صحیح ہو اس کا لیکن آخری نتیجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ضروری ہے کہ تم جو گائے ہے اس کا دودھ پیو کیونکہ یہ دوا ہے، دوا آپ نے قرار دے کس کو؟ گائے کے دودھ کو۔ آگے کہتے ہیں کہ اس کا جو گھی نکلتا ہے وہ گھی انسان کے لیے شفا ہے۔ اور آگے جو کہا ہم بات کھٹکنے کی آ گئی، کہا کہ تیسری بات
اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کا جو گوشت ہے وہ مت کھاؤ، گوشت کھائیں گے بیماری لگ جائے گی. گوشت کھائیں گے مطلب اکثر ہم کھاتے ہیں تو گائے کھاتے ہیں، تو لہٰذا کیا پریشانی ہو جائے گی. تو اہل کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے حدیث ایک تو ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن اگر ثابت بھی مان لیے 2 منٹ کے لیے تو خود شیخ الالبانی حدیث کو صحیح قرار دے کر آگے کیا لکھتے ہیں. البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب محض گوشت کھانا نہیں ہے، کثرت کے ساتھ گوشت کھانا مراد ہے. زیادہ گوشت کھائے گا انسان تو ہاں بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیماری اللہ نے اس جانور کے اندر رکھی ہے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے. تو کھا رہے ہیں وہ جانور تو لمیٹڈ کھانا چاہیے، جتنا انسان کے لیے نفع بخش ہو اتنا کھانا، اس سے زیادہ کھائے گا تو بیماری کے اندر مبتلا ہوگا. یہ گائے ہو بیل ہو کوئی بھی چیز ہو، تو لہٰذا اس میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے. کم کھائیں، جتنی ضرورت ہے اتنی کھائیں، لیکن کھانا ہے ان ایام تشریق کے اندر. یہ بھی ایک عظیم سنت ہے، شعار اسلام ہے. بس دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب یہ باتیں ہم نے گوشت کے حوالے سے اس کے فوائد کے تعلق سے سنی ہیں، اور ایام تشریق کے جو اصل مقاصد ہیں ان کی تکمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم. السلام علیکم.